نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ آج اس کتاب تازیان شیطان میں سبق نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے شیطان کے دھوکوں کے حوالے سے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، سراسر دھوکہ ہے، اور دھوکہ دے کے ہمیشہ الگ ہو جاتا ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا بازاروں میں شیاطین کی موجودگی، ٹوٹتے تارے کی توہم پرستی، فضول خرچی سے اور کنجوسی سے بچنا، اور شیطان کا غالب آ جانا اگر ہمارے اعمال اخلاص کے ساتھ نہیں ہوں، اور دوسرے اعمال جس طریقوں سے ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا خاص عمل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو بچنا، شیطان کے حملے کا بھی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پینترا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وار ہے ایک طریقے کا، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی شیطان دشمن نے انسان سے پناہ مانگتا رہے، پہلے وہ انسان کو ورگلا کر راہ حق سے دور کرتا ہے، اور جب انسان اس کے قابو میں آ جاتا ہے، یعنی قابو میں آ کے راہ حق سے بہک جاتا ہے، تو یہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگتا رہے۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، انسان اس کے ورگلانے میں آ کر راہ حق سے بھٹک جاتا ہے اور شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ جب شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، اپنے راہ حق سے، اپنے مقصد سے، نیک کاموں سے، نیک طریقہ کار سے بھٹک جاتا ہے، غلط راستے پہ آ جاتا ہے، تو شیطان وہاں سے اس سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، اس شیطان انسان سے۔ ایک حدیث ہے، حدیث نہیں، قرآن شریف کے سورت ہے، سورہ حشر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال شیطان کی مانند ہے۔ الفاظ غور طلب ہیں۔ منافق کی مثال شیطان کی مانند ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کر دیتا ہے کہ میرا تجھ سے واسطہ نہیں ہے، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، الفاظ پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ منافقت کو شیطانیت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہم کو اپنے روزمرہ جو معاملات ہیں اس میں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ جب شیطان جو ہے انسان کو راہ خدا سے، اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، جب راہ سے بھٹک جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو شیطان اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس سے واسطہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح بتاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے سری دھوکے سے لوگوں کو مطلع کیا ہے، مطلب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد ہے کہ گناہ کراتا ہے، اور جب انسان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں تو خود اس سے بری ہوں۔ اس حوالے سے چند احادیث بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں، اس میں جو ہم آگے اسباق میں پڑھیں گے۔ یہاں تک اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے دھوکے میں آنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سری دھوکہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ منافقت کی مثال شیطانیت سے دی گئی ہے، تو ایسے سارے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ رب سے پناہ مانگنی ہے، رب سے بچنے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے، اس کے وساوس سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے جو بھی وار ہیں، ان سب سے ہمیں بچائیں، اور ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں، پناہ خاص میں رکھیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی پڑھیں گے۔
دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ کی جو رائے ہے اس سے ہمیں واقف کرتے رہیں، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان اسباق کی جو ادائیگی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس میں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، بہتر سے بہترین کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، تاکہ عام انسان بھی اس کو سمجھ سکے، ہماری کوشش یہی ہے۔ مقصد رب کی رضا ہی ہے، تو آپ کی رائے سے ہمیں واقف کرتے رہا کریں تاکہ ہم بھی اس مقصد میں اس کو مزید اچھا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔